وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ریواڑی کا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، کہ ایک شخص بڑا اچھا آدمی تھا اور نیک آدمی تھا. تو ایک مرتبہ اس نے کسی خاتون کو، نیک خاتون کو کچھ قرض دیا اور پھر ان سے قرض وصول کر لیا. کچھ دن کے بعد پتہ چلا اس خاتون کا انتقال ہو گیا. تو اتفاق سے اس دن بھی اس کے ہاتھ میں وہ تھیلی موجود تھی پیسوں کی. خاتون کی تدفین میں شریک ہوا، جب قبر بند کرنے لگے اس کے ہاتھ سے تھیلی چھوٹ گئی، اندر تھیلی اندر چلی گئی اور اس میں جمع پونجی تھی. وہ قبر بند ہو گئی، اس نے بہت سوچا تھیلی کہاں گئی، سمجھ میں نہ آئے تھیلی کہاں گئی. بہت تلاش کیا، پھر یاد آیا کہ وہ تدفین کے وقت قبر میں چلی گئی ہے. بڑا عجیب واقعہ ہے یہ. تو اب اس نے ایک طرف تو دل باندھنا چاہا کہ چلو چلی گئی تو چلی گئی، لیکن خیال آیا بھائی زندگی بھر کی کمائی چلی گئی، ساری جمع پونجی چلی گئی، اب تو کچھ بھی نہیں بچا. تو دل میں یہ فیصلہ کیا خاموشی سے جا کر تھوڑی سی قبر کھول کر تھیلی اٹھا لوں گا. تو یہ گیا سناٹے کے وقت میں اور جا کر اس نے قبر کھولی اور اندر اتر گیا. تو اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی طویل و عریض میدان ہے، خوبصورت باغ ہے اور تھیلی بھی ایک طرف پڑی ہوئی ہے اسی باغ میں. یہ تو حیران رہ گیا، یہ تو میں قبر میں اترا تھا، یہ قبر کا اتنا بڑا باغ کیسے ہو گیا؟ اور باغ بھی اتنا بڑا باغ ہے کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے باغ ہی باغ نظر آ رہا ہے. بڑا حیران. اتفاق سے اس عورت کو بھی دیکھا جس کی تدفین میں شریک ہوا تھا. وہ نیک صالح عورت، وہ بیچ میں باغ کے بہت خوبصورت لباس پہنے تخت پر بیٹھی ہے، نیک عورت تھی. اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو کہا جلدی تھیلی اٹھا، یہاں سے نکل، یہ عالم برزخ کا وقت ہے، جلدی نکل. اسے تو سمجھ میں نہیں آیا کون سا وقت ہے. تو غالباً مولانا سناتے تھے کہ وہ 10 منٹ رہا ہوگا دنیا کے وقت کے حساب سے. جب باہر نکلا تو باہر آ کر تو کائنات ہی بدلی ہوئی تھی. نہ وہ شہر، نہ وہ گھر، نہ وہ گلیاں، کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور شہر میں جاتا ہے تو کوئی زبان نہیں سمجھتا، اس کی کوئی زبان نہیں سمجھتا. لباس بھی اس کا بدل گیا، لوگ پتہ نہیں کیسا لباس پہن رہے ہیں اور یہ کیسا لباس پہن رہا ہے. سکے اس کے پاس تھے، وہ کسی کام کے نہیں رہے. پوچھا سکے دیکھے، اس کا حلیہ دیکھا، اندازہ یہ ہوا 200 سال ہو گئے اس کو. وہ عالم برزخ کا جو وقت ہے، آپ نے شاید سن رکھا ہو، حدیث شریف میں آتا ہے مومن کے لیے قیامت تک کا جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا سا ہو کر گزر جائے گا. ایسا ہو جائے گا جیسے بس وہ سویا اور سو کر اٹھ گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ قبر میں اس کے پاس حور آئے گی اور یہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اس کی مالا ٹوٹ جائے گی. ابھی موتی چن رہے ہوں گے، آخری موتی چنیں گے تو سور پھونکا جا رہا ہوگا. مومن کے لیے وقت اتنا سہل ہے، اتنا آسان ہے. تو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لوگ پکڑ کر وہاں لے گئے اور کہا حضرت اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں بات کیا کہتا ہے، یہ سکے کون سے لے کر گھوم رہا ہے اور نہ معلوم ہی کس دور کا اور کس زمانے کا آدمی. شاہ صاحب نے اس کی بات کو سمجھ لیا. آپ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ اس کی قبر میں چلا گیا اور اتفاق کی بات ہے کہ اللہ نے اس کی اصل حالت کو اور اصل مقام کو اس پر کھول دیا. یہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم کسی نیک آدمی کی قبر کھولیں ہمیں صرف قبر ہی نظر آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کی اصل حقیقت اور اصل مقام سامنے ظاہر فرما دیں. تو فرمائے یہ اس اصل مقام میں داخل ہو گیا اور وہاں کا جو وقت گزرنا ہے وہ بڑی صورت والا ہے. 5-10 منٹ اس نے گزارے ہوں گے لیکن دنیا کے حساب سے 200 سال گزر گئے. حضرت نے اسے مشورہ دیا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر ان لوگوں کے درمیان رہے تو تم پاگل ہو جاؤ گے، نہ تم انہیں سمجھ سکو گے نہ یہ تمہیں سمجھ سکیں گے، تم ان قریب پاگل ہو جاؤ گے. میرا مشورہ یہ ہے تم مکے چلے جاؤ، وہ نئے لوگ ہوں گے تمہارے لیے، تم ان کے درمیان میں رہ لینا. تو یہ اللہ رب العزت کا عجیب نظام ہے. ہم اس عالم دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. ہم پردوں کے درمیان رہتے ہیں، پردوں کے پیچھے
پردہ غیب میں کیا کچھ موجود ہے، اللہ کی قدرت کیسے کار فرما ہے، انسان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔